يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ قابل احترام حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، پردہ خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حقوق امت مسلمہ پر کیا عائد ہوتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا ہے۔ حاضرین گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حقوق ہم امت مسلمہ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ ان حقوق کو جاننے سے پہلے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معرفت حاصل کریں۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم صحابی کہتے ہیں تو صحابی سے کون لوگ مراد ہوتے ہیں؟ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام ولو تخللت ذلك ردۃ علی الاصح، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مراد ہر وہ آدمی، چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، چاہے اس کا تعلق انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہو، ایسے لوگوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ حضرات، اس حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی اس تعریف کی میں مختصر شرح آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ صحابہ اکرام کا مفہوم کیا ہے، صحابہ اکرام کہتے کس کو ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به، جو کوئی شخص چاہے مرد ہو یا عورت، انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو شرف
صحبت نصیب ہوا ہو، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمبی مدت تک رہا ہو یا نہ رہا ہو، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات کیا ہو یا نہ کیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے شرف صحبت جس کو نصیب ہو جائے، جو ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے، مؤمنن بھی، ایمان کی حالت میں یہ بنیادی شرط ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا صحابہ کرام رضوان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں نہیں ہوئی بلکہ کفر کی حالت میں ہوئی ہے، ایسے لوگ صحابہ کرام کے زمرے میں کبھی شامل نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ صحابہ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہری طور پر ایمان لایا لیکن باطنی طور پر ایمان لانے سے انکار کیا، اپنے دل کے اندر کفر کو چھپایا، ایسے لوگ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکتے، ایسے لوگوں کو صحابہ نہیں کہا جا سکتا۔ جیسا کہ منافقین کی ایک جماعت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہری طور پر ایمان رکھتی تھی لیکن باطنی طور پر وہ کفر کو چھپائے ہوئی تھی۔ حضرات، اس نقطے کو سمجھنا ہم اور آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ موجودہ دور میں کچھ ایسے نادان اور نہ سمجھ لوگ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منافقین کی فہرست میں شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ کرام میں سے بعض لوگ منافقین تھے، والعیاذ باللہ۔ میرے بھائیو، اس حقیقت کو یاد رکھو، جو منافق ہو وہ کبھی صحابی نہیں ہو سکتا، جو صحابی ہو وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی نے فرمایا مؤمنن بھی، ایمان کی حالت میں، یعنی ایمان انسان کے دل کے اعتقاد کو کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ عمل کو بھی کہا جاتا ہے، زبان سے اقرار کو بھی کہا جاتا ہے، اور جس آدمی کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دل کے اندر ایمان نہ ہو وہ منافقین ہے، ایسے منافقین صحابہ اکرام کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکتے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا وما تعالی الاسلام، دوسری شرط یہ بتلائی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مراد وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کے ساتھ نبی کا شرف صحبت جنہیں نصیب ہوا اور ایمان کی حالت میں ان کی موت ہوئی۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرتا ہے لیکن بعد میں چل کر وہ اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوتی ہے، ارتداد کی حالت میں اس کی وفات ہوتی ہے، وہ صحابہ کی فہرست میں کبھی شامل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ عبید اللہ ابن جہش جو ام حبیبہ کے شوہر تھے، جو ام حبیبہ کے پہلے شوہر تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آئے، اس کے بعد حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، وہاں جا کر نصرانی مذہب کو قبول کیا، اسی نصرانی مذہب پر ان کی موت ہوئی۔ ایسے لوگ صحابہ اکرام کے زمرے میں کبھی شامل نہیں ہو سکتے۔ حضرات، صحابہ اکرام کے لیے ضروری ہے کہ ان کی موت بھی اسلام و ایمان کی حالت میں ہو۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ تَخَلَّلَتْ ذَلِكَ رِدَّةٌ عَلَى الْأَصَحِّ، صحیح قول کے مطابق اگر کوئی مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کیا، پھر اس کے بعد اسلام سے مرتد ہو گیا، پھر اس کے بعد اسلام قبول کر لیا اور اس کی موت اسلام پہ ہوئی، ایسا آدمی بھی صحابہ اکرام کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ تھوڑے دنوں کے لیے جو اسلام کو چھوڑ دے، تھوڑے دنوں کے لیے فتنہ ارتداد کا شکار ہو جائے، لیکن اس کی جب موت آتی ہے تو وہ اسلام کی حالت میں آتی ہے، تو ایسے لوگ بھی صحابہ اکرام کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میرے بھائیوں عبداللہ ابن ابی سرح کے بارے میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ایمان کی حالت میں ان کی ملاقات ہوئی، کچھ دنوں کے بعد اسلام سے مرتد ہو گئے، پھر اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آیا اور اسلام کی حالت میں ان کی موت ہوئی۔ اسی طرح اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی حالت میں ان کی ملاقات ہوئی، کچھ دنوں کے بعد اسلام سے مرتد ہو گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مشرب اسلام ہوئے اور اسی حالت میں ان کی موت ہوئی۔ اہل علم نے اشعث بن قیس کو صحابہ میں شمار کیا ہے۔ حضرات خلاصہ یہ، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخلل ذلك ردۃ على الاصح، کہتے ہیں کہ جو کوئی مرد ہو یا عورت، چاہے انسان ہو یا جن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہو، ایسے لوگ صحابہ شمار کیے جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اب میں آپ کے سامنے جو حقوق بیان کرنے جا رہا ہوں، کتاب و سنت اور آثار سلف کی روشنی میں، یہ حقوق صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہے، اس جماعت کے لیے خاص ہے جس جماعت کا معنی اور مفہوم اور اس کا مطلب میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حقوق بہت سارے ہیں، ان میں سے بعض حقوق کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا حق، اللہ تبارک و تعالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر جو واجب قرار دیا وہ یہ کہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اپنے دل سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سچی محبت رکھے، ان سے لو لگائے، ان سے اعتقاد رکھے، ان سے محبت کرے۔ یہ ہم اور آپ پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں یہ حق واجب ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کیوں ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کا سب سے پہلا اور اعلیٰ معیار یہ ہے کہ صحابہ کرام وہ جماعت جن لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت کا شرف نصیب ہوا، جن لوگوں کو نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے پینے، جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات کرنے کا موقع ملا، جن لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا، جن کو شرف صحبت نصیب ہوا، اس بنیاد پر ایک مسلمان کو صحابہ کرام سے محبت کرنا چاہیے۔ اور دوسرا اعتبار یہ کہ صحابہ کرام کی جماعت سے شرف صحبت کے ساتھ ساتھ وہ سچے مومن تھے، وہ متقی و پرہیزگار تھے، ان کے ایمان کی بنیاد پر، ان کے تقوی اور طہارت کی بنیاد پر ایک مسلمان کو صحابہ کرام سے محبت ہونا چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، پیارے نبی نے فرمایا ایمان کی علامت یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کیا جائے، نفاق کی علامت یہ ہے کہ صحابہ کرام سے بغض کیا جائے۔ حضرات ہم اور آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اور آپ کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت پیوست نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام سے محبت کے بغیر ایک مسلمان کا ایمان کبھی کامل نہیں ہو سکتا، کبھی اس کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی تکمیل کے لیے صحابہ کرام سے محبت یہ ہم اور آپ پر واجبی حق ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی جماعت اس امت کے اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ قریب رہنے والے لوگ، جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کے اولیاء اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اور سچے اولیاء جنہوں نے ایمان کو اور تقوی کے تقاضوں کو مکمل طریقے سے پورا کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون کے معیار پر وہ اترے اور اللہ رب العالمین کے اولیاء شمار کیے گئے۔ صحابہ کرام سے محبت ایک مسلمان کو اس لیے بھی ہونا چاہیے، صحابہ کرام کی جماعت اللہ کی اولیاء اللہ ہے، اللہ کے اولیاء ہے، اللہ کے قریبی
بندے ہیں جس کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ بات ثابت ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت اللہ کے قریبی بندے ہیں، اس حیثیت سے اللہ اور اس کے رسول کے خاطر صحابہ کرام سے محبت ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام سے محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب فی اللہ وابغض فی اللہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے خاطر لوگوں سے محبت کیا، جس نے اللہ کے خاطر لوگوں سے بغض رکھا، جس نے اللہ کے خاطر دیا، جس نے اللہ کے خاطر اپنے آپ کو روک لیا، اس نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ لوگوں، میں اللہ کا واسطہ دے کر تمہیں کہتا ہوں میرے صحابہ کو کسی قسم کی اذیت نہ پہنچانا، میرے صحابہ کی عزت و توقیر کرنا، میرے صحابہ سے محبت کرنا۔ جو آدمی صحابہ کرام سے محبت کرے حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو صحابہ کرام سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ جس نے صحابہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچائی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو سزاؤں میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرات، یہی وجہ ہے سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی محبت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ جس طرح وہ قرآن مجید کی تعلیم دیتے، جس طرح وہ اپنے بچوں کو عقیدہ سکھلایا کرتے تھے، بالکل اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت صحابہ کرام کی محبت میں کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر وعمر كما يعلمونهم سورة من القرآن۔ جس طرح سلف صالحین اپنے بچوں کو قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیا کرتے تھے، اسی طرح اپنے بچوں کو یہ بھی سکھایا کرتے تھے کہ ان کے بچے ابو بکر اور عمر سے محبت کریں۔ ابو بکر اور عمر سے محبت کرنے کی خصوصیت کے ساتھ تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرات، یہ پہلا حق ہے جو ہم اور آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اور دوسرا حق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کتاب و سنت میں جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے، ان کے منہج کی اتباع کی جائے، ان کے طریقے کو لازم پکڑا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کو جیسے لیا ویسے لیا جائے، اپنے عقل کے مطابق نہیں، اپنے رائے کے مطابق نہیں، اپنے منشائی تفسیر و توضیح کے مطابق نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طریقے سے دین کو لیا، جس طریقے سے دین کو سمجھا، جس طریقے سے دین پر عمل کر کے دکھایا، اور جس طریقے سے دین پر ثبات قدمی کا ثبوت دیا، اسی طریقے اور منہج پر قائم رہنا یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے واجب قرار دیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان۔ اللہ تعالی نے مہاجر اور انصاری صحابہ کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا وہ لوگ جو صحابہ کرام کے بعد آئیں گے، یعنی قیامت تک آنے والے مسلمان جو صحابہ کرام کے منہج اور طریقے کی احسان کے ساتھ پیروی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا احسان کے ساتھ پیروی۔ احسان سے مراد کیا ہے؟ عبد الرحمن ناصر السعدی اور دیگر علماء مفسرین نے یہ بات لکھی، یہاں احسان سے مراد سب سے پہلے صحابہ کرام کے منہج کو جانا جائے، صحابہ کرام کے منہج کو سمجھا جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کو کے مطابق کتاب و سنت سے دین کو لیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور انہی کے طریقے کے مطابق اس پر ثابت قدم رہا جائے۔ یہ ہے احسان۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جو صحابہ کے بعد آئیں گے وہ احسان کے ساتھ صحابہ کی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اتباع اور پیروی کی بنیاد پر یہ بشارتیں سنائی۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اس سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یعنی صحابہ کرام کے منہج اور ان کے طریقے کی اتباع کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر کے رکھا ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے معیار قرار دیا. اگر ہم اور آپ کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہو, ہم اور آپ ہدایت یافتہ ہیں. اگر ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے خلاف ہو, ہمارا عمل کرنے کا طریقہ, کتاب و سنت کو سمجھنے کا طریقہ صحابہ کرام کے خلاف ہو, تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں پڑتے ہیں, جس کی گواہی اللہ نے دی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. لوگوں جس طرح صحابہ کرام نے ایمان لایا ویسے ایمان لاؤ گے, ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر تم نے صحابہ کرام کے منہج اور طریقے سے اعراض کر لیا, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے حق میں, اس امت کے مستقبل میں مختلف قسم کے فتنوں کی پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا, فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ. آپ نے فرمایا میرے اس دنیا سے گزرنے کے بعد دین کے سلسلے میں تم بہت سارا اختلاف دیکھو گے, مختلف قسم کے دین کے نام پر گمراہ فرقے وجود میں آئیں گے. اور یہی ہوا کہ قدریہ کا فرقہ وجود میں آیا صحابہ کرام کے طریقے کے ہٹ جانے کی وجہ سے, خوارج کا فرقہ وجود میں آیا صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے, معتزلہ کا فرقہ وجود میں آیا صحابہ کرام کے منہج اور طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے. اس کے بعد یہ گمراہ فرقوں کی ایک لمبی فہرست, جن کا اصل سبب جنہوں نے صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑا تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دین کے سلسلے میں اختلاف میں پڑ گئے. پیارے نبی نے فرمایا ایسے فتنوں کے دور میں اگر تم فتنوں سے نجات چاہتے ہو, مختلف قسم کی گمراہیوں سے اور گمراہ فرقوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, میری سنت اور میرے طریقے کو لازم پکڑ لو, وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑ لو جو ہدایت یافتہ ہیں. تمسکوا بها, مضبوطی سے تھام لو, وعضوا علیہا بالنواجذ, اسی پر ثابت قدم رہو. حضرات یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بعد چاہے تبع تابعین ہو یا اتباع تبع تابعین ہو یا پھر ائمہ اربعہ ہو, سارے علماء نے صحابہ اکرام کے منہج کی پیروی کرنے کی تعلیم اپنے اپنے شاگردوں کو دی ہے. امت کو یہ تاکید فرمائی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اذا جاء الحدیث عن رسول اللہ فعلى العین والراس, واذا جاء الحدیث عن الصحابہ فعلى العین والراس, واذا جاء الحدیث عن التابعین فنحن رجال وهم رجال. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا تھا جب بات نبی کی آ جائے سر آنکھ بند کر کے اس کو قبول کر لو, اپنا سر اس کے سامنے جھکا دو اور اس کو تسلیم کر لو. وَإِذَا جَاءَ الْحَدِيثُ عَنِ الصَّحَابَةِ, جب بات صحابہ کی آ جائے آنکھ بند کر کے اس کو تسلیم کر لو. اس کے بعد اگر کسی کی بات آ جائے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تحقیق کر لو کیونکہ ہم بھی رجال ہیں وہ بھی رجال ہیں. حضرات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. جن بنیادوں پر صحابہ کرام نے اپنے عقیدے کو درست کیا, جن بنیادوں پر صحابہ کرام نے اپنے عبادات کو درست کیا, جن بنیادوں پر صحابہ کرام نے اپنے دین کو مضبوط کیا, انہی بنیادوں پر جب تک یہ امت اپنے دین و عقیدے کو درست نہیں کرے گی اس وقت تک ہرگز ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام نے کن بنیادوں پر دین کو سمجھا, کن بنیادوں پر دین پر عمل کیا؟ خالص کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر کیا. حضرات امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اگر بات کہی جائے, امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک لمبا قول ہے, اس میں انہوں نے سب سے پہلے صحابہ کرام کے فضائل, ان کے مناقب کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہا کہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے, صحابہ کی جماعت کی فہم ان کے بعد آنے والے فہم کے مقابلے میں سب سے بہترین فہم اور سمجھ ہے. صحابہ کرام کی عقل جو اللہ نے ان کو دیا تھا وہ بعد میں آنے والوں کے لیے سب سے معیاری عقل تھی, اور صحابہ کرام نے دین کو جیسے سمجھا ان کے بعد آنے والوں کے مقابلے میں
سب سے بہترین وہ طریقہ تھا, انہی کی فہم, انہی کی سمجھ معیار اور حجت ہے. یہ تمام باتیں ذکر کرنے کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں رأیہم لانفسنا خیر من رأینا لانفسنا. کہتے ہیں کہ ہماری رائے, ہماری عقل, ہماری سمجھ ہمارے بارے میں, اس کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے, ان کی سمجھ ہمارے حق میں ہماری رائے سے زیادہ بہتر ہے. امام شافعی کہتے ہیں وہاں ہمارے سے مراد اس وقت جتنے بھی محدثین اور علماء کی جماعت تھی اور سارے کے سارے مسلمانوں کے بارے میں امام شافعی نے فیصلہ کیا, کہا کہ صحابہ کرام کی سمجھ اور ان کا فیصلہ, ان کی رائے ہمارے حق میں ہمارے رائے سے زیادہ بہتر ہے. حضرات امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی بات کرتے ہو, امام احمد بن حنبل نے کہا اصول السنت عندنا التمسک بما كان عليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم واصحابه والاقتداء بهم. عقیدے کے بنیادی اصولوں میں سے امام احمد کہتے ہیں عقیدے کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ چھوڑا ہے اس کو لازم پکڑ لو, صحابہ کرام نے جو طریقہ چھوڑا ہے اس کو لازم پکڑ لو اور ان کی اقتداء کرو, ان کی پیروی کرو. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہم اور آپ پر جو واجب ہوتا ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بتلائی ہیں, جو مناقب بتلائی ہیں, ان تمام فضائل اور مناقب کا اعتراف کیا جائے, ان تمام فضیلتوں کا اعتراف کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ صحابہ کی تعریف بیان فرمائی. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخر الآیہ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مختلف انداز سے صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کو ذکر فرمایا. کتنی فضیلتیں بیان کی جائیں, وقت نہ کافی ہوگا, لیکن مختصر یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے حق میں جو فضیلتیں بتلائی ہیں ان کا اعتراف کرنا, اس کا اعتقاد رکھنا, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. میرے بھائیو, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق ایک مرتبہ ایک شخص عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے, ایک عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے اے عبداللہ ابن مبارک بتاؤ آپ کی نظر میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں؟ میرے بھائیوں, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, کاتب وحی, جن کو جو ہے آسمان سے نازل ہونے والی وحی کو لکھنے کا شرف نصیب ہوا, یہ صحابی رسول ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بڑے نیک خلیفہ تھے, نیک حاکم تھے, لیکن وہ صحابی نہیں تھے بلکہ وہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا تھا. سائل نے آ کر پوچھا ابن مبارک سے بتاؤ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جواب دیا اللہ کے بندے, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے کسی غزوے میں شریک ہو کر ان کے ناک میں بیٹھنے والی دھول کے برابر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نہیں پہنچ سکتے. حضرات کیا مطلب تھا کہنے کا؟ مطلب یہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور صحابی کا مقام دنیا کا آنے والا کوئی مسلمان نہیں پا سکتا, چاہے وہ عبادت کے کتنے ہی اعلیٰ معیار پر قائم ہو جائے. لیکن شرف صحبت ایمان کی حالت میں وفا, یہ جو خصوصیت صحابہ کو نصیب ہوئی یہ بعد میں آنے والے کسی مسلمان کو نصیب نہیں ہو سکتی. اسی لیے ابن مبارک نے دوسرے مقام پہ فرمایا اگر کوئی مسلمان اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کی بنیاد پر صحابہ کرام کے مقام تک پہنچنا چاہے, ابن مبارک نے کہا کہ وہ ہرگز نہیں پہنچ سکتا اگرچہ کہ اس کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر دے دی جائے. حضرت عمر کی نوح علیہ السلام کی عمر پا کر عبادتوں میں گزار دے, تب بھی وہ صحابہ اکرام کے شرف صحبت کو نہیں پا سکتا. حاضرین گرامی, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ مسلمان کی زبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے
پاک و صاف ہونا چاہیے، اس کا دل بھی پاک و صاف ہو، اس کی زبان بھی پاک و صاف ہو۔ میرے بھائیو، آج اگر کوئی شخص چاہے سوشل میڈیا میں ہو یا کسی اور مقام پہ ہو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کچھ بھی برا بولتا ہے، ایک طرف ایک انسان کی بات، چاہے وہ اپنی جگہ علامہ ہوگا، چاہے وہ اپنی جگہ مفسر ہوگا، چاہے وہ اپنی جگہ فقیہ ہوگا، چاہے وہ دنیا کے لوگ کثرت سے اس کو فالو کرنے والے ہوں گے، لیکن ایک طرف اس کی بات رکھیے اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی بات رکھیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جماعت کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ میرے بھائیو، آج اگر کوئی صحابہ اکرام کے سلسلے میں غلط زبان استعمال کرتا ہے، اس کی زبان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے متعلق جنت کی خوشخبریاں سنا دی ہے، ان کے ظاہر کی پاکی کی گواہی دے دی ہے، ان کے باطن کی پاکی صفائی کی گواہی اللہ اور اس کے رسول نے دے دی ہے۔ اب اگر کوئی شخص صحابہ اکرام کے بارے میں کچھ بولتا ہے، اس بات کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے صحابہ اکرام کے سلسلے میں جو غلط بیانی دے اس کا عقیدہ خطرے میں آتا ہے، وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ سبب بنتی ہے، اس کے دین و عقیدے کے لیے عقیدے کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہے۔ حضرات، ایک مسلمان کی زبان صحابہ اکرام سے متعلق صاف ہونا چاہیے، سچی ہونا چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کسی آدمی نے مشاجرات صحابہ کے بارے میں سوال کیا، جنگ صفین اور جمل کے حوالے سے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس دور میں رہنے سے ہم اور آپ کی حفاظت کی ہے، اسی طرح میں صحابہ اکرام کے سلسلے میں ایک بھی غلط بات کر کے اپنی زبان کو جو ہے بری نہیں کرنا چاہتا، گندی نہیں بنانا چاہتا۔ حضرات، یہ بات یاد رکھیے، دل بھی صاف ہو، ہماری زبان ہو صحابہ کے حق میں دعائی زبان ہو، ہماری زبان ہو صحابہ کے حق میں استغفار کی زبان ہو۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، جو صحابہ اکرام کے بعد آنے والے مسلمان ہیں وہ صحابہ اکرام کے حق میں دعا اور استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان۔ ہماری زبان صحابہ کے حق میں دعائی زبان ہو، استغفار کی زبان ہو۔ حضرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بعض غلطیاں ان کی زندگی میں سرزد ہوئی ہیں۔ صحابہ انبیاء کی جماعت معصوم جماعت تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت غیر معصوم تھی، ان سے کچھ گناہ سرزد ہوئے ہیں، لیکن ان کے بعض گناہوں کو بنیاد بنا کر ان کے فضائل کا انکار کرنا، ان کے بارے میں بری باتیں کرنا، یہ کتاب و سنت کے منہج اور طریقے کے سری خلاف ہے۔ حضرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو گناہ اور بعض غلطیاں ہوئی ہیں، اس سلسلے میں مسلمانوں کا یہ موقف ہونا چاہیے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی جماعت کو توبہ کی توفیق دی، صحابہ نے اپنی زندگی میں سارے گناہوں سے توبہ کر لیا، اور پیارے نبی کا فرمان التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے کچھ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ صحابہ اکرام کے گناہوں کے سلسلے میں ہمارا سب سے پہلا موقف ہونا چاہیے۔ اور دوسرا موقف یہ ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو حسنات ہیں ان کی غلطیوں پہ غالب ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسرا موقف گناہوں کے، صحابہ کے گناہوں سے متعلق ہمارا یہ ہو کہ صحابہ اکرام نے پیارے نبی کے ساتھ جو غزوات میں شریک رہے، جو شروع میں اسلام لا کر اسلام کی سربلندی کے لیے پیارے نبی کا ساتھ دیا اور مشقتوں کو برداشت کیا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں کو بخش دیا۔ میرے بھائیوں، حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب غلطی ہوتی ہے، جب گناہ کا کام ہوتا ہے، عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ کے نبی اجازت دے دے میں ان کی گردن کو اڑا دوں۔ پیارے نبی نے کہا کہ عمر خاموش رہو، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر،
फकाल इअमलू मा शिअतुम फक़द गफ़रतु लकुम। ऐ उमर तुम्हें क्या मालूम, ये बदरी ये सहाबी हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बारे में जान लिया और ये परवाना सुनाया, तुम दुनिया में जो कुछ करो मैंने तुम्हारी गुनाहों को माफ कर दिया है। हजरात, ये तीसरा मौक़िफ़। और चौथा मौक़िफ़ सहाबा इकराम के गुनाहों से मुताल्लिक़ एक मुसलमान का जो होना चाहिए वो ये कि सहाबा इकराम की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आई, तकलीफें आई, मशक्क़तें आई। इन परेशानियों और मशक्क़तों के बदले अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों को माफ कर दिया। मा युसीबुल मुमिना मिन नसबिन वला वसबिन इला आखिरिल हदीस। आपने फरमाया किसी मुसलमान को दुनिया की जिंदगी में मामूली सी भी तकलीफ पहुंचती है, अगर वो उस पर सब्र करता है अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके सारे के सारे लग़्ज़िशों को माफ कर देता है। हज़रात, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के हुकूक में से एक अहम हक ये है कि सहाबा इकराम के सिलसिले में जो लोग शुबहात बयान करते हैं, जो लोग उनके बारे में गलत बातें बताते हैं, ऐसे वक्त में मुसलमान का ये फर्ज बनता है अपने इल्म व बसात के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत व बसात के मुताबिक वो अपनी तकरीर के जरिए, अपनी तहरीर के जरिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का दिफा करे, सहाबा का डिफेंस करे। आज हमारे सामने लोग सहाबा इकराम को बुरा भला बोले, हम खामोश रह जाएं, ये बेगैरती की बात होगी, ये दीन के सिलसिले में बेगैरती होगी, ये हमारे दीन व अकीदे की कमजोरी वाली बात होगी जब हम सुनते हैं कि एक शख्स सहाबा इकराम को हदफ तान बनाता है। सहाबा इकराम में से बाद सहाबा को, चाहे मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो या कोई और सहाबा हो, उनको हदफ तान बनाता है और हम खामोश रह जाए। हजरात, ये दीन और अकीदे की गैरत नहीं है, ये हमारे आपके दीन की कमी की अलामत है। शुबहात का इजाला, सहाबा इकराम के खिलाफ बोलने वालों का मुंह बंद करना, ये दीन का हिस्सा है। इसको ये हक है सहाबा इकराम का जिसको अपनाना हम और आपके लिए जरूरी है। हाजिरीन गिरामी, ये कुछ हुकूक थे मैंने आपके सामने जिक्र फरमाए, और भी बहुत सारे हुकूक अल्लाह ताला ने किताब और सुन्नत में बतलाए हैं जिसकी तफसील का वक्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बे दुल जलाल हम तमाम लोगों को सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के हुकूक को जानकर उसको अदा करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।